سبسکرائب کریں اور دیکھیں ہر فرائیڈے اینڈ منڈے ایک ہلا دینے والی ہارر سٹوری۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ یہ کہانی سن 2011 کی ہے۔ اس ٹائم عید کا ماحول تھا، ہر طرف جشن ہی جشن منائے جا رہے تھے۔ وہ دوسری عید تھی جب فاروق اپنے ماں باپ کے بغیر منا رہا تھا۔ 2 سال پہلے اس کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، تو وہ اپنے ماموں کے گھر ہی رہ رہا تھا۔ لیکن عید کے دن بھی وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کو بہت افسوس تھا، اس کے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تو اس کے کزنس نے اسے دیکھا تو وہ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر گئے، تو انہوں نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا، تو اس نے اس کی شکل بتائی تھی کہ وہ بہت اپسیٹ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ فلم دیکھنے چلے گئے۔ ان کو کہیں پر بھی کوئی بھی سنیما ہال خالی نہیں ملا، لیکن بڑی مشکل سے ایک شہر کے باہر انہیں 3 ٹکٹس مل گئیں۔ تو وہ وہاں پر سنیما ہال میں مووی دیکھ کر تینوں دوست اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ 2 کزنز اپنی بائک پر تھے اور فاروق اپنی بائک پر تھا۔ وہ تینوں جا ہی رہے تھے ایک سنسان راستے سے، تب اس کے جو 2 کزنز تھے ان کی بائک کافی آگے نکل گئی۔ وہ فاروق تو آرام سے جا رہا تھا، تو اس کو ایک دم سے راستے میں بالکل بیچ میں ایک آدمی کی پرچھائی دکھائی دی۔ بہت بڑا وہ آدمی تھا، تو اس نے اپنی بائک کو بہت زور سے بریک مارا۔ پھر وہ بڑا آدمی اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اسے زور سے بولا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو فاروق بالکل سن ہو گیا تھا، فاروق ٹھنڈا پڑ گیا تھا، فاروق سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ صرف اس کی بات سن رہا تھا لیکن کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے اس سے بولا کہ بھائی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ جتنا بار اس کو غصے سے بول رہا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ کوئی راکشس ہو یا پتہ نہیں کیا۔ پھر اچانک سے فاروق کو لگا کہ جیسے اس کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کو اچانک سے یاد آیا کہ اس کے بیگ میں جو اس کے کزن سے اس کو کھانے کے لیے دیا تھا وہ ہے۔ وہ اس نے نکال کر اس بڑے آدمی کو دیا، وہ پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہو گیا، لیکن پھر اس نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہ فل سپیڈ میں وہاں سے نکل گیا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا تو اس کے دونوں کزن زخمی حالت میں تھے۔ اس نے انہیں اٹھایا اور ایمبولینس کو کال کیا اور اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، اور پھر اس نے اپنے ماموں لوگوں کو بھی کال کیا، تو پھر وہ لوگ بھی ہاسپٹل میں آ گئے۔ تو پھر اس کے کزنس نے بتایا کہ آگے انہیں چور نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے اس سے پیسے وغیرہ کی مانگ وغیرہ کی ان کے پاس نہیں تھے، تو چور انہوں نے بہت مارا۔ تو پھر فاروق نے بھی اپنے ساتھ ہوا پورا قصہ اپنے ماموں اور اپنے کزنس کو بتایا۔ تو پھر اس کے ماموں نے بولا کہ ضرور آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچانے کے لیے اس آدمی کو بھیجا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق بہت خوش ہوا۔ اب پھر اس کے بعد سے فاروق ہر بار بہت خوش رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تب تک کے لیے الوداع۔ سبسکرائب کریں اور دیکھیں ہر فرائیڈے اینڈ منڈے ایک ہلا